آپ یہ ویڈیو دیکھیں ذرا. ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCI سرفراز چودھری صاحب وہ اچانک کمرے میں آتے ہیں, میری طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے منڈائی. آئیو کہتے ہیں ہاں جی. کہتے ہیں اس کو لے کے آؤ میرے پاس. آئیو ہتھکڑی پکڑتا ہے, میرے ہاتھ پہ لگاتا ہے اور کہتا چل تم کون سے اپلیکیشن کے کنٹری ہیڈ ہو. میں نے کہا کہ سر میں کسی اپلیکیشن کا کوئی کنٹری ہیڈ نہیں ہوں. وہ اپنی کرسی سے اچانک اٹھتا ہے, کہتا تیری ماں اپنی ٹانگیں بینڈ کر. میں نے اپنی ٹانگیں بینڈ کر لی. ایک آفیسر آ کے دکھا دے, بتا دے کہ ڈکی بھائی نے ہمیں یہ چیز نہیں تھی دی اس لیے ہم نے مارا ہے, وہ تفتیش کے اندر اس جگہ کوآپریٹ نہیں تھا کر رہا اس لیے ہم نے مارا ہے. میرے فادر ایک ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کے ہارٹ کی سرجری ہونی تھی. میں نے اپنی ماں کو, عروب کو, ضیاء کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے ایک تو یہ ابا جی کا خیال رکھنا ہے, دوسرا ان کو کورٹ میں نہیں آنے دینا, یہ میرے پاس ایک بار بھی جیل میں نہ آئے, کیونکہ مجھے پتا ہے ان کی ہارٹ کی کیا کنڈیشن ہے. وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ہم ان کی سرجری کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, وہ جو پیسے ہم نے ان کی جو سرجری کے لیے دینے تھے وہ انہوں نے بلاک کر دیا. اب قرضہ لے کے ہم NCCA کے آفیسرز کا پیٹ بھر رہے ہیں. یہ میری فیملی کو اس سٹیج پہ لے کے آئے ہیں جہاں پہ میں سپیچ ہو گیا کہ یار میں کیا کروں. مطلب ابا جی کے علاج کے پیسے بھی انہوں نے بلاک کر دیے ہیں. اور یہ بات میں نے ان کو ادھر دفتر میں آفس میں کہی تھی, سرفراز چودھری کو میں نے خود اس کے منہ پہ کہی تھی. میں نے کہا میرا ابا ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کی سرجری کے پیسے آپ نے میرے فیملی کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا ہے. یہ اس سٹیج پہ میری فیملی کو لے آئے تھے. مجھے 23 دن بند رکھ کے چپیرے مار کے مجھے کورٹ پہ لے کے جاتے تھے کہ میں کسی میڈیا کے کسی مائک میں بول نہ دوں. جسمانی ریمانڈ پہ FIA کے پاس جانا ہے یا اس کے بعد جیل جانا ہے, تو کیا تو بولنے کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون, کہ تم ظلم نہ کرو, تم پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, پھر اس کا وبال ہمارے اوپر ہی ہوتا ہے. ہم برے وقت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, لیکن جو اچھا وقت ہوتا ہے نا ہم اس پہ اللہ کو یاد نہیں کرتے. پھر اللہ رب العالمین ہمیں ساتھ دلاتا ہے کہ تم مجھے خوشی میں بھی یاد کرو, غم میں بھی مجھے یاد کرو. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ پتہ نہیں یار کیوں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں. یعنی کہ چند پیسوں کے لیے وہ امیر ہیں, اللہ نے انہیں نوازا ہے, لیکن وہ امیر اور امیر بننے کے لیے, اور زیادہ امیر مالدار بننے کے لیے پتہ نہیں وہ کیسے کیسے کام کر بیٹھتے ہیں. ایسے ایک یوٹیوبر ہے جس کا نام سعد الرحمان ہے, اس کے ڈکی کے نام سے جانتے ہیں. تو اس نے ایک اپلیکیشن تھی گیم کی, فیک اپلیکیشن, تو اس نے اس کا پروموشن کیا. یعنی کہ ان کو لوگوں کو دکھایا بھی یہ اپلیکیشن ہے جس کو پیسے دیتی ہیں. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں یار آپ لوگ کیوں اس طرح کے کرتے ہو. حالانکہ اس کے سبسکرائبر ہیں جو اس کی بات کو مانتے ہیں, اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. چلو مان اس نے اس طرح کر لیا, لیکن جو اس کے ساتھ کیا گیا مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوا یار. اس کے ساتھ تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا, اس پہ بڑا ظلم ہوا, زیادتی ہوئی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہی تھا, کوئی آپ نے فیک اپلیکیشن کے ان کو پروموشن کیا, تو آپ اس طرح کے نا آپ اس کو جرمانہ لگا دیں. اس کو بیچاروں کو مارا گیا, بہت مارا گیا, اس طرح نہ کیا کریں.